تحفظ دین نے کر دیا ہے نام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نام اہل حدیث نہیں ہے، ہمارا نام اہل سنت ہے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ فرمایا ہو اور اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دی ہو، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہو اور وہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہو۔ اب ہم اہل سنت ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چونکہ رفع الیدین کو چھوڑنا تھا، اسی وجہ سے جو خیر کے بڑے مراکز تھے، خیر کے ان بڑے مراکز کے اندر رفع الیدین کا ترک ہو گیا تھا۔ خیر کے بڑے مراکز تھے، رفع الیدین وہاں چھوڑ دیا گیا۔ ان میں نمبر 1 مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے معروف روایت جو ہے وہ مدونہ کبریٰ اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے، الاستذکار، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں اور کتب کے اندر بھی بات ملتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع الیدین کا موقف اختیار کیا۔ بدایت المجتہد علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ مشہور مالکی عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نقل کیا ترک رفع الیدین کا، کہ ان سے ترک رفع الیدین کا موقف مروی ہے۔ پھر آگے وجہ اس کی بیان کی، وجہ اس کی یہ کہ اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اہل مدینہ رفع الیدین، آپ گھبرائیں نہیں، آج کے دور کا ہی میں بات انشاءاللہ صاف کر دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ بات حوصلے کے ساتھ کہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین چھوڑ دیا، وجہ اس کی کیا کہ اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب بدایت المجتہد کے اندر مستقل طور پر یہ بات موجود ہے۔ اب خیر کا مرکز صحابہ کرام جہاں آئے ہجرت کر کے، جہاں دین کو ترقی نصیب ہوئی، اس مرکز کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، خیر القرون کے قریبی آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین مدینہ والے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا عام طور پر موقف یہ ہوتا ہے کہ مدینہ والوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، کہ مدینہ والوں کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر موقف اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے رفع الیدین کے ترک کا جو موقف اختیار کیا، اس کی وجہ ان کے ہاں یہ تھی کہ مدینہ والے رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا مرکز مکہ مکرمہ، دوسرا مرکز کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اچھا، دوسرا مرکز مکہ مکرمہ، اس سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں ان سے ترک کی روایت بھی ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔ جس دور میں رفع الیدین کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے ہوئے حضرت میمون مکی تابعی نے دیکھا ان کو، رفع الیدین کرتے ہوئے جب دیکھا تو حیران ہوئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایت کس کتاب میں؟ سنن ابی داؤد۔ کس کتاب میں ہے؟ ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھو وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، میمون مکی مکہ کے رہنے والے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مکہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا، عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، مکہ میں رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ تو خیر کا مرکز تھا، پوری دنیا کے اجتماع کا مرکز ہے، لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میمون مکی کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رفع الیدین شاہ تھا ہی شاہ، دنیا میں رفع الیدین، وگرنہ باہر سے عمرہ کرنے والے، باہر سے حج کرنے والے لوگ وہاں آ کر رفع الیدین کرتے، کسی ایک کو جو دیکھتے، وہ کہتے ہیں میں نے ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے تھے، کسی کو پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور وہاں حج عمرہ کے لیے آنے والے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اصل میں ہم گھبرا اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلائل کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ باطل کے پاس تو دلیل ہے، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو ہمیں اپنے دلائل کی ترجیحات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی ترجیحات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عمل دیکھتے ہیں کہ اس روایت پر محدثین کا عمل بھی ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے بھی کہ نہیں، تابعین کا عمل ہے بھی کہ نہیں، خیر القرون کے دور میں کیا ہوا۔ تو دو مرکز میں نے بتا دیے، دو شہر جہاں عام طور پر رفع الیدین نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا مرکز کوفہ، تیسرا مرکز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق فرماتے ہیں کوفہ میں جو ہے میں اتنی مرتبہ علم حدیث کے لیے گیا، مجھے یاد ہی نہیں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔
علم حدیث کا مرکز کوفہ وہ شہر کہ جہاں 1500 صحابہ کرام جو ہے آ کر آباد ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شہر آباد ہوا، علم کا اور حکمت کا مرکز۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ رفع دین نہیں کرتے، اہل کوفہ رفع دین 1500 صحابہ کرام وہاں موجود، پھر بھی کوفہ والے رفع الدین نہیں کرتے، تو 1500 صحابہ کرام سے رفع الدین تو پھر اس ایک روایت سے ثابت ہو گیا۔ ہمیں کہتے ہیں جی 10 صحابہ سے روایات، 15 صحابہ سے روایات، 20 صحابہ سے روایات، میں نے کہا کہتے ہیں ایک 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، مشہور ہے نا مقولہ، تو بھائی تم 100 روایت پیش کر تجھے ایک حوالہ کہ امام ترمذی کہتے ہیں اہل کوفہ رفع الدین نہیں کرتے، 1500 صحابہ کرام سے ترک ثابت ہو گیا، اب لاؤ کیسی دلیل لاتے ہو؟ تمہارے دلائل کے میدان میں تمہارے پلے ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے آج ممبر پر تقریر تحریر میں یہ بات کہی جاتی ہے صحابہ کرام سارے کے سارے رفع الدین کرتے تھے، کہتے ہیں نا صحابہ کرام سب رفع الدین کرتے تھے، کسی ترک ثابت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور معتبر اور ثقہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترک رفع الدین پر بے شمار صحابہ کرام بے شمار تابعین کا عمل ہے، بے شمار صحابہ کرام بے شمار تابعین کا۔ آپ دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ ایک بھی صحابی سے ترک ثابت نہیں ہے تو امام ترمذی محدث کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اہل حدیث کیسے ہے؟ ہاں جی، امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات بھی کلش کر صدقہ